الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. آج کی مجلس کے صدر مکرم ڈاکٹر عمران صاحب، دیگر CCI کے ذمہ داران اور یہاں تشریف فرما دیگر اور معززین شہر، آپ سبھی دوست احباب جو اس وقت مجھے اس فضائی لنک سے سن رہے ہیں، اس فضائی واسطے کے ذریعے سے آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج کا یہ پروگرام ایک بہت خاص اور اہم مقصد کے تحت کیا گیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے ذریعے موجودہ وبائی مرض کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، اور یہ کہ ایسی صورتحال میں ہم سبھی حضرات کو کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مرض نے پورے عالم کو متاثر کر رکھا ہے، اور پہلے یہ بات لوگ لطیفے کے طور پر کہا کرتے تھے کہ مریض زیادہ ہیں یا طبیب زیادہ ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ بہت ہی مشکل مراحل سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ خدمت گزار بھی ہیں اور خدمت سے پہلو تہی کرنے والے لوگوں سے بھی سابقہ پڑا۔ دونوں ہی قسم کے لوگ ان معاملات میں سامنے آتے رہے، اور شاید کسی موقع پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس بیماری نے دوست اور دشمن کی پہچان سکھائی، اپنے اور پرائے کا احساس دلایا، اور جہاں بہت کچھ ہم نے کھویا ہے وہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ میں خوش ہوں اس بات پر کہ ایک بہت اہم موضوع پر حسب روایت CCI نے توجہ دی اور ہم سب کو یہاں جمع کیا اور یہ موقع دیا کہ ہم آپ کو متوجہ کر سکیں۔ مالیگاؤں شہر کی شبیہ اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ کرونا کے سلسلے میں اس نے پہلے مرحلے پر کسی حد میں کامیابی حاصل کی۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان، اور پھر اس کے بعد مخلص خدمت گزاروں کی خدمت کے سبب ہی یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت گزاری سے کام لو۔ یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اور خیر کے کام کرو۔ مرحلہ اگر صرف عبادتوں سے، صرف نماز روزوں سے حل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ یہاں تک فرما کے چھوڑ دیتے کہ آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور عبادت گزاری سے کام کریں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اسی کے ساتھ اور خیر کے کام بھی کرو۔ بہت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ تنہا عبادت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت انفرادی زندگی سے متعلق ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی خدمت سے متعلق ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر بات سمجھتا ہوں وہ جو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بہت پیارا جملہ فرمایا اور کہنے لگے کہ عبادت کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے: امر الہی کی تعظیم کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اسے عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت گزاری اختیار کرو اور خیر کے کام کرو۔ اور خیر کے کاموں میں جہاں اور ساری چیزیں ہیں وہیں یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا
ان کی مصیبت میں ان کے کام آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ دیکھیے، آپ غار حرا سے اتر کر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، کپ کپی تاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے میری جان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دی جائے، اور آگے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں کیا دیکھا اور کس طرح فرشتہ وحی آپ کے پاس آیا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اور کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ اس کی وجہ جو وہ بیان فرماتی ہیں اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بیان فرماتے ہیں، آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں جس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ خدمت کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ خدمت کرنے والا شخص رسوا نہیں کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آج آپ سب سے جو بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم بلا کسی قسم کی تفریق کے خدمت گزاری کے جذبات کے ساتھ میدان میں جمے رہیں۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے، اور یہی شریعت نے ہم سے اور آپ سے چاہا۔ محدثین جب بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے موقع پر ایک حدیث عموماً سب سے پہلے پڑھتے ہیں، جس کو حدیث اول یا اولیات میں سے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر بھی رحمان رحم کرتا ہے۔ جو رحم کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کے جذبات کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو پھر رحمان بھی ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ یرحم من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے انسانوں کو خدمت کی۔ اس وبائی بیماری میں ہمارے تعاون اور ہماری طرف سے مخلصانہ جد و جہد کی، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو تیار رہنا چاہیے، اس خیال کے ساتھ کہ ہم کو اللہ نے بنائے ہی اسی لیے ہے کہ ہم مخلوق کے کام آئیں اور ان کی خدمت کریں۔ عام حالات میں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہو اور مشکل حالات ہمارے سامنے ہوں، ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کی خلافت کا زمانہ جاری تھا۔ کسی نے دیکھا کہ صدقے کے اونٹوں کو خارش سے بچانے کے لیے خود تیل مل رہے ہیں، تو دیکھنے والے شخص نے کہا کہ یہ کام آپ کسی غلام سے بھی لے سکتے تھے، آپ کو کسی غلام کو کہنا چاہیے تھا، وہ یہ خدمت انجام دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے اس شخص کو دیکھا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجھ سے بڑا خدا کا غلام اور کون ہوگا؟ میں خدا کا غلام ہوں اور یہ صدقے کا مال ہے، اور میں اس کی خدمت نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اس لیے ہمیں اس کا احساس اور خیال ہونا چاہیے کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیں اس کی خدمت گزاری کرنی ہے، اور یہ نفع کا سودا بھی ہے، اپنا فائدہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک برابر بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کسی دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، علاج معالجے کے لیے کوئی آگے آنے والا نہیں رہا، مر گئے تو کفن دفن یا جلانے کے لیے لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنی شریعت کا یہ پہلو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم خدا کے غلام ہیں اور یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ، اور
یہ کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ خدا کی کوئی اولاد نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اس کا نہ بچہ ہے نہ بیوی ہے، لیکن مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے لیے، اس کی خدمت کے لیے گویا اللہ کا کنبہ بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو ایثار اور قربانی کا درس دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، میں اپنی بات مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی ہماری تاریخ رہی ہے کہ ضرورت سب سے زیادہ خود کو ہے، مگر ترجیح دوسروں کو دی گئی اور ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں ترجیح اپنے اوپر دینے کی سب سے بڑی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اپنے زمانے علالت میں جب انہیں خنجر مارا گیا تھا، شہادت سے کچھ پہلے کہلوایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے کہ عائشہ سے کہنا کہ میں اس جگہ دفن ہونا چاہتا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر میرے ساتھی ابو بکر ہیں، میں بھی وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تب حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اس جگہ کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، وہاں میرے باپ بھی ہیں اور میرے شوہر بھی ہیں، لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ میں ان کے لیے خالی کر دیتی ہوں۔ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ یہ بھی تھا کہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، تلواریں لگی ہوئی ہیں، زخم سے خون بہہ رہا ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ اخیر وقت میں پانی پلایا جاتا ہے۔ صحابہ کا یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہیں پانی پلانے کے لیے پلانے والا آیا تو ایک نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، دوسرے نے تیسرے کی طرف، سب نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، یہاں تک کہ پلانے والا آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا، لوٹ کر پہلے دو کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جاتے جاتے بھی ایثار کیا۔ اسی ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس موقع پر اپنی ترجیحات کو بھلا کر اس وقت انسانیت کے لیے آگے آئیں اور انسانیت کو ترجیح دے کر اس کی خدمت کریں۔ طبی خدمات کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو آپ طبی خدمات کسی ڈاکٹر کے مشورے سے انجام دے سکیں، ضرور آپ کو انجام دینی چاہیے۔ تمام ہی لوگوں کے لیے پورے احتیاط کے ساتھ جو بھی خدمت آپ انجام دے سکیں ضرور دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ جس کام کے لیے مبعوث کیے گئے تھے وہ نبوت اور ہدایت کا کام تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ نے خدمت کا یہ گوشہ بھی خالی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ حضرت معاذ کے بارے میں، سعد بن معاذ کے بارے میں، اسعد زرارہ کے بارے میں اور دیگر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود آگ کے ذریعے سے سلاخ گرم کر کے جو داغ لگایا جاتا تھا، آخری مرحلے میں جب رگ سے خون نکلنا بند نہیں ہوا تو خود اپنے دست مبارک سے آپ نے مریض کا علاج فرمایا اور آگ سے داغ دیا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ سعد بن ابی وقاص کے پاس تشریف لائے ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور ایک طبیب کا پتہ بھی بتایا کہ اس کے پاس لے جایا جائے اور اسے بتایا جائے کہ انہیں دل کی بیماری لاحق ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں اس کا علاج آیا تو آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس طبیب سے یہ کہا جائے کہ اس کو کھجوریں جو کہ عجوا ہوں وہ گٹھلیوں سمیت پیس کر دی جائیں اور اس کے ذریعے سے شفا کا امکان ہے۔ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کے سلسلے میں بھی خود خدمت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، یہاں تک کہ سعد بن معاذ وغیرہ کے لیے خدمت ہی کے سلسلے میں آپ نے یہ کیا تھا کہ تاکہ عیادت ہوتی رہے، ان کا علاج معالجہ مناسب طور پر ہوتا رہے، اس کے لیے آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تھا اور نماز کے بعد ان کی عیادت اور علاج معالجے کو دیکھنے کے لیے خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی
فرمایا کہ ان للہ خلقا خلقهم للناس، اللہ نے بہت سارے لوگ بنائے ہیں، لیکن ان لوگوں میں کچھ لوگ خاص طور پہ وہ بنائے جو صرف لوگوں کے لیے بنائے ہیں، عام انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ یفزع الناس الیہم لحوائجہم، لوگ جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی طرف فریاد کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے دروازے آتا ہے خدمت کے لیے، ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور میں اللہ کا انتخاب ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے لیے خاص طور سے اس طور پر بنایا کہ میں ان کی ضرورتیں اللہ کی توفیق سے پوری کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے مدد چاہتے ہیں آ کر، اولئک الآمنون یوم القیامہ، یا یہ کہ فرمایا اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے مامون ہوں۔ خدمت کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہت بڑا مژدہ اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، خطیب وغیرہ نے، ابن عساکر وغیرہ نے لکھا ہے کہ اوحى اللہ سبحانہ وتعالی الی داؤد علیہ السلام، حدیث قدسی کے طور پہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ قیامت کے دن ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو ایک نیکی لے کے آئے گا، ان العبد لا یأتی یوم القیامت بالحسنہ، ایک نیکی لے کے آئے گا، فاحکم بها الجنہ، اور میں اسی ایک نیکی پہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، وہ کون سا بندہ ہوگا جو ایک ہی نیکی لے کر آئے گا اور آپ اسی پر جنت کا فیصلہ کر دیں گے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مومن یسعی لاخیہ المؤمن یحب قضاها فی حاجته یحب قضاها، کہ یہ وہ مومن بندہ ہوگا جو دوسرے مومن بندے کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہو، چاہتا ہو کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، تو میں اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ اور آگے یہ خوشخبری سننے والی ہے، فرمایا قضت فی یدیہ او لم تقضی، چاہے وہ ضرورت پوری ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو، بندے نے کوشش کی دوسرے بندے کے لیے، بس اس کی نیکی یہی مقبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ ضرورت پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میرا فلاں معاملہ رکا ہوا ہے، اور اگر آپ میرے معاملے میں کوشش کر دیں تو وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ مسجد نبوی میں معتکف تھے، اٹھ کر چلنے لگے، تو اس کو خیال ہوا کہ شاید یہ اپنا اعتکاف بھول گئے، وہ نفلی اعتکاف کر رہے تھے، اسے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں۔ اس نے یاد دلانے کی کوشش کی کہ آپ کا اعتکاف شاید آپ بھول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسی صاحب قبر سے سنا اور ابھی زیادہ دن نہیں ہوئی۔ اور اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھیں بھر آئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ فرمایا من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جانا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور 10 سال کا اعتکاف کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک خندق اس زمین و آسمان کے برابر وسعت رکھتی ہے یا اس سے زیادہ فاصلے والی ہے۔ تو ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے چلنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ ایک مسلمان کی خدمت یا کسی بھی انسان کی خدمت کے لیے چلنا۔ آخری 2 باتیں میں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کرنے کے سلسلے میں بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہر کے خدمت کر
کو مخدوم شود. جو آدمی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مخدوم بنا دیا جاتا ہے. آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم بنائے گا، عالم کے لوگ آپ کی خدمت کریں گے. اور اگر آپ صرف اپنے آپ کو دیکھتے رہ جائیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا رہ جاؤں، ہر کے خود را دید کو محروم شود. اور جو اپنا اپنا دیکھے گا، خود غرضی سے رہے گا، ایسا شخص محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ موقع وبا کا ہے، آگے بڑھیں، کچھ کر جائیں. صرف مسئلہ عبادت کا یا اطاعت کا نہیں ہے، مخلوق خدا کا درد دل میں پیدا کر کے ان کے کام آنے کا ہے. کیا خوب کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قبول. اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں یا دیں گے، اس سلسلے میں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدمت کی جو توفیق ہے یہ من جانب اللہ. ہم خدمت کرتے رہیں، ہر تمنا اور صلے اور ستائش کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اس سے خدمت لے لو. بہت پیاری بات کہی گئی کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کی. اس پر احسان نہ جتاؤ کہ تم خدمت کر رہے ہو، احسان مانو کہ بادشاہ نے تم سے خدمت لے لی ہے. بادشاہ کے پاس خادموں کی کمی نہیں، وہ جس سے چاہے خدمت لے لے. تو اللہ نے اگر ہم سے اور آپ سے خدمت لے لی ہے یا لے رہا ہے، آئندہ توفیق چاہیں اور جو خدمت لی گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حوصلے کے ساتھ آگے آئیں. اسی وقت ایمان، توکل، بھروسے ساری چیزوں کا امتحان بھی ہے. وہ ساری چیزیں جو شریعت آپ سے کہتی ہے، احتیاط، سارے اسباب سبھی اختیار کریں اور پھر اس کے بعد خدمت بھی کریں. حوصلہ ہار کے پیچھے ہٹ جانا ایک مومن کی شان نہیں ہے. مومن اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ اللہ پہ رکھتا ہے اور ایمانی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور خدمت، پھر خدمت اور پھر خدمت، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم اور آپ آگے آئیں. بعض علاقے وہ ہیں جہاں اس کا زور، اس وبا کا زور کم ہے، اور بعض علاقے وہ ہیں جہاں اس وبا کا زور زیادہ ہے. جو جہاں ہے اسے وہاں خوب خدمت کرنی چاہیے. آخرت میں جواب دہی کے جذبات اور احساسات کے ساتھ آگے آنا چاہیے. میں مشکور ہوں CCI کا کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت کیا کہ ہم آپ سب سے کچھ کہہ سکیں. امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سن کر عمل کے جذبات کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.